السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے تمہاری بہنیں ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں سے تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ عورتیں جن سے تم دخول کر چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم ان سے دخول نہیں کر بیٹھے تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے تم پر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دو حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا۔ پیچھے والے درس میں 7 رشتے ہم نے پڑھے تھے، وہ جو خون کی وجہ سے حرام ٹھہرتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ وہ رشتے ذکر فرما رہا ہے کہ جو رشتے دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 کا ذکر کیا، اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ ایک ماں کا ذکر کیا کہ جس ماں کا تم نے دودھ پیا وہ ماں تم پر حرام، اور دوسرا اس بہن کا ذکر کیا کہ جس بہن نے تمہارے ساتھ دودھ پیا وہ بہن بھی تم پر حرام۔ اب اس کی وجہ سے نسبت کیسے پھیلتی ہے؟ جس عورت نے دودھ پلایا وہ بن گئی ماں، رضائی ماں، وہ تو حرام ہو گئی، لیکن رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی حرام، رضائی ماں کی جو بہنیں ہوں گی وہ اس کی رضائی خالہ بن گئی، وہ بھی حرام۔ رضائی ماں جو ہے اس کا جو شوہر ہے خاوند، اس کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اس پر حرام، اس کی جو کسی اور بیوی سے اولاد ہے وہ بھی اس پر حرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت عورت کا جو دودھ ہوتا ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں یا شروحات میں اس کو لبن الفحل کہا جاتا ہے۔ لبن الفحل مطلب یہ ہے کہ مرد کا دودھ، کیونکہ کسی بھی عورت کو جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی دودھ کی کیفیت نہیں آتی، تو گویا کہ وہ دودھ عورت کا مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کے ماں بننے میں بھی، دودھ پلانے والی ماں بننے میں بھی در حقیقت کردار مرد کا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ دودھ عورت کا نہیں بلکہ مرد کا بھی ہے، اسی لیے اس کے لیے لبن الفحل، مرد کا دودھ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اب جس طرح عورت کے رشتے حرام ہوئے، یعنی عورت کی بہنیں اس کی خالہ بن گئی، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئیں، اور اس کے بیٹے اس کے بھائی بن گئے، اسی طرح جو اس کا خاوند ہے اس کی بہنیں بھی اس کی پھوپھیاں بن گئی، اس کے بھائی اس کے تائے چچے بن گئے، اس کی اولاد اس کی بہن بھائی بن گئی۔ اسی طرح ان دونوں کی جو مائیں ہیں، ان دونوں کی مائیں وہ اس کی نانی اور دادی بن گئی، نانی اور دادی بن گئی، یعنی اوپر بھی حرمت نیچے بھی حرمت۔ اور اسی طرح اس کے جو رضائی بہن بھائی ہوں گے ان کی جو آگے اولاد ہوگی وہ اس کے بھتیجے اور بھانجیاں ہوں گی، ان سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اب جن 7 رشتوں کا ذکر پیچھے تھا وہی 7 رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جس عورت، لیکن دودھ کے لیے حرمت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جمہور اہل علم کے ہاں وہ یہ ہے کہ دودھ اس مدت میں پیا ہو جس مدت میں دودھ پینے سے بچہ کسی کا بیٹا بن سکتا ہے۔ وہ مدت کتنی ہے؟ قرآن کے مطابق 2 سال۔ اگر کسی بچے نے اپنی عمر کے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کا بیٹا ہو۔ 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس سے اس کا بیٹا نہیں بنتا، اور وہ عورت اس کی ماں نہیں بنتی۔ البتہ اس سلسلے میں
عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ کچھ اور بات کے اہل علم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا آدمی بھی اگر دودھ پیتا ہے تو وہ بیٹا بن جائے گا۔ 2 سال کے بعد کسی بھی عمر میں کوئی دودھ پیتا تو وہ، ان کی روایت وہی دلیل ہے جو سالم مولا ابی حذیفہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تو اس کو دودھ پلا دے، حالانکہ وہ بلوغت کے وہ بڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ اگر اس کے لیے حرمت ثابت ہو سکتی ہے سالم کے لیے، تو دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف سالم کے ساتھ خاص ہے، یہ اور کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اس پہ بات ہم پیچھے کر آئے ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر مدت کے اندر اندر دودھ پیا تو پھر بیٹا بنے گا بچہ، 2 سال کے اندر اندر پیا۔ اس کے بعد اگر دودھ پیتا تو جتنی مرتبہ مرضی پیے وہ بیٹا نہیں بنے گا۔ یہاں سے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو 2 سال کا نہیں ہے اس سے بڑا ہے، اگر وہ کسی عورت کے، مثال کے طور پہ میں ذرا واضح کر دیتا ہوں مراد اپنی، کہ اگر میاں بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے رضاعت نہیں ثابت ہوتی، اس سے رضاعت نہیں بنتی۔ بعض لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، وہ پھر مسائل پوچھتے ہیں، تو اس لیے ایسے معاملات میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مدت 2 سال کے اندر اندر تھی۔ دوسری شرط ماں بننے کے لیے رضاعی طور پر وہ یہ ہے کہ کم از کم بچے نے 5 رضے دودھ پیا ہو۔ اس میں بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ تھوڑا پیا کہ زیادہ پیا، 1 گھونٹ پیا کہ 1 قطرہ پیا کہ زیادہ پیا، بس وہ اس سے ماں بن گئی۔ جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح مسلم کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ روایت میں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجۃ، 1 دفعہ چھاتی کو منہ لگانا، 2 دفعہ چھاتی کو چوس لینا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ 5 رضعات، 5 رضے۔ رضا کیا ہوتا ہے؟ رضا یہ ہوتا ہے کہ بچہ چھاتی کو منہ لگائے، دودھ پیے اور اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ کے منہ پیچھے کرے، پھر دوبارہ اس کا دل کرے وہ دوبارہ چھاتی کو منہ لگائے اور دودھ پیے۔ اس طریقے سے اگر اپنی مرضی سے وہ چھاتی کو منہ لگائے اور چھوڑے، 5 دفعہ اگر بچہ کرتا ہے، وہ 1 مجلس میں کرے، وہ 2 مجلسوں میں کرے، وہ 3 مجلسوں میں کرے، عام طور پر بچہ 1 دفعہ جب چھاتی کو منہ لگاتا ہے نا تو وہ 1 دفعہ ہی پیتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ درمیان میں وقفہ لیتا ہے، لیکن 1 مجلس کے اندر 5 رضے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ یعنی اگر بچے نے 5 دفعہ کسی عورت کا ایسے دودھ پیا تو پھر وہ اس کی ماں، ایسے نہیں ہے کہ ماں کسی جگہ گئی تھی، کسی نے اتفاقاً بچے کے رونے کی وجہ سے اس کو دودھ پلا دیا تو اس کی ماں، ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے 5 رضے، یعنی کہ رضائی رشتہ ثابت ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ بچے کی مدت وہ ہو جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، وہ 2 سال کے اندر اندر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 رضے ہوں، 5 رضوں سے اگر کم ہے تو اسے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ یہاں بھی سمجھنے والا نقطہ ہے۔ کسی عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، صرف نکاح ہونے کی وجہ سے ہی وہ عورت جو ہے نا، اس کی ماں اور اسی طرح اس کی نانی اور اس کی اوپر تک جتنے رشتے ہیں، اور اسی طرح اس کا باپ کی ماں اور اس کی آگے اوپر ماں، یہ سب کی سب اس کے اوپر حرام ہو جاتی صرف نکاح ہونے سے، چاہے بعد میں طلاق بھی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ اتنا حیا والا ہے، اتنا حساس ہے کہ زیب نہیں دیتا کہ جس کی بیٹی کو بندہ 1 دفعہ اپنے نکاح میں صرف کر لے، پھر دوبارہ اس کو ترک کر کے اس کی ماں کی طرف جائے۔ یہ نانی دادی کا جو میں تذکرہ کر دیتا ہوں نا، ہمارے معاشرے میں تو یہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ نانی سے نکاح کون کرتا ہے، 70-80 سال کی نانی سے، اس سے کوئی پاگل ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے،
اصل بات یہ کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ بہت پیچھے جا رہا ہے، وگرنہ میں نے عرض کی تھی کہ 20 سال 21 سال کی نانیاں بھی جن کا امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہوا، صحیح بخاری، تو ایسا ان کے زمانے میں ممکن تھا۔ 8-9 سال کی عمر میں شادی کی، 10 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، وہ جب 9 سال کو پہنچی تو اس کی عمر جو ہے نا ماں کی عمر 18 سال کے قریب تھی، اس نے اس کی شادی کر دی، سال بعد اللہ نے اس کو بیٹی دے دی۔ اب نانی 20-21 سال کی ہے، بیٹی جو ہے نا وہ 10 سال کی ہے، آگے اس کی بیٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر کافی معاملہ ہے، اس لیے یہ مسائل اہل علم بیان کرتے ہیں اور اس لیے ہم بھی ان کو بتائے دیتے ہیں۔ تو یہ ماں جس عورت سے نکاح ہو گیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کے اوپر تک رشتے، اور اسی طرح اس کے باپ یعنی سسر کی ماں اور اوپر تک، یہ سب کے سب اس پر حرام ہو گئے، چاہے وہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھے چاہے عورت کو نکاح میں نہ رکھے، وہ حرمت کی طرف چلے گئے رشتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور یہ رشتہ حرام ہوا سسرالی تعلق کی وجہ سے، یعنی نکاح کی وجہ سے۔ دوسرا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ یہاں پر دوسری حرمت کا ذکر، ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کی پہلے خامن سے جو بیٹی تھی وہ آپ کی ربیبہ ہے۔ ربیبہ اگر تو آپ نے جس عورت سے شادی کی، نکاح کیا، نکاح کے بعد آپ کے دل میں آیا کہ یار میں نے اس عورت سے نہیں کرنا، تعلق نہیں رکھنا، بس میں ختم کرنے لگا، نکاح ہی ہوا، کوئی آپ کا اس سے خلوت نہیں ہوئی، آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ عورت کو اعتراض نہیں تو آپ اس کی بیٹی سے نکاح کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فرق سمجھیں، عورت سے نکاح ہوا اس کی ماں حرام ہو گئی، لیکن ماں سے نکاح ہوا تو بیٹی حرام نہیں ہوئی۔ کب تک؟ جب تک دخول نہیں ہو جاتا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ربیبہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ ماں کی حرمت احترام کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ بیٹیاں جو نیچے کا معاملہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عورت سے نکاح ہوا، صرف نکاح ہوا، تعلق قائم نہیں ہوا کسی طرح کا بھی، اس نے بعد میں طلاق دے دی اور وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے۔ لیکن اگر تعلق قائم کر لیا پھر اس کے بعد وہ چاہے کہ میں اب اس کو طلاق دے کے اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں، یہ حرام ہو گیا، اسے کہتے ہیں ربیبہ۔ یہ ربیبہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گود میں ہو تو وہ حرام، اگر کسی اور کے پاس اس کی بیٹی رہتی ہو تو پھر جائز ہے، نہیں، یہ ویسے ہی کہہ دیا کہ اکثر طور پر بیٹیاں گود میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ یہاں پر گود سے مراد ہے کہ تمہاری کفالت اور تمہاری تربیت میں، چاہے وہ کسی اور جگہ پہ رہتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس عورت سے آپ نکاح کر لیتے ہیں اس کی بیٹیاں آپ پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح آپ پر اپنی بیٹی حرام ہے، جب آپ اس سے دخول کر چکے۔ اب وہ آپ کے ساتھ سفر پہ جا سکتی ہے کیونکہ آپ اس کے باپ بن چکے، وہ آپ کے ساتھ تنہا بیٹھ سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی بن چکی ہے، کیونکہ عام عورت تنہا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، لیکن یہ اسی صورت میں جب تم اس عورت سے دخول کر چکے۔ اگر دخول نہیں کیا پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس صورت میں کہ اس کی ماں کو آپ طلاق، لیکن طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کا انتظار کرنا ہے۔ ہاں، جن کے ساتھ تمہارے دخول، یہاں پر تو عدت کا مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ یہاں پر تعلق قائم نہیں ہوا، عدت بنتی ہی تب ہے جب تعلق قائم ہو۔ اگر کسی نے تعلق قائم کیے بغیر ہی کسی عورت کو طلاق دے دی تو اس پر عدت نہیں۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔